السلام علیکم. اینیمل بریڈنگس اینڈ جینیٹک کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید. آج ہمارا ٹاپک ہے جانوروں کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ. تو یہ کیسے اضافہ کیا جا سکتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے پرانے زمانے میں جانور کیسے ماضر وجود میں اس کا والدین ابا و اجداد کون تھے. تو اس میں سب سے پہلے بیان کیا ہوا ہے ایک عروج نامی ایک جنگلی گائے تھی. اس سے تمام جتنے بھی حیوانات ہیں وہ اس سے پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ آپ کو اوپر تصویر بھی نظر آ رہی ہے. تو یورپی گائے کی تمام نسلوں کی مروث اعلیٰ عروج نامی گائیں تھیں, اس سے یہ معاملات ہوئے. اور اس کے علاوہ اگر بھیڑ بکری کی بات کی یا پیڑ کی بات کی جائے, آپ کے سامنے تصویر میں دو ظاہر کی ہوئی ہیں. تو بھیڑوں کی موجودہ نسلیں کون سی جنگلی قسم سے پیدا ہوئی ہیں؟ ایک اڑیال اور دوسرا مفلون. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو پرانے زمانے کے جنگلی جانور تھے جن سے موجودہ نسلیں حاصل ہوئی ہیں, اس میں ایسے جینس موجود تھے جو کہ انسانوں کے ہاتھوں, مطلب انسانوں نے ان کو پھر پالا, ان کو سنبھالا اور ان کی نسل کشی کی, انتخاب کیا اچھی نسل کون سی ہے تاکہ ان کی پیداواری صلاحیت سے مستفید ہو سکیں. تو اس طرح سے پھر انسانوں کے ہاتھوں یہ جو ہے نا نسلوں کا ارتکاز ہمیں حاصل ہوا. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انسانوں کی ضروریات بھی بڑھتی گئی. جنگلی جانوروں میں مسلسل انتخاب اور نسل کشی کے ذریعے پیداواری صلاحیت, جیسا کہ کچھ جانور بن گئے بارورداری کے لیے بن گئے کیونکہ وہ طاقتور تھے, کچھ گوشت کی پیداوار کے لیے بن گئے, کچھ دودھ دینے کی صلاحیت جن کے اندر زیادہ اچھی تھی وہ پھر حاصل ہو گئے. تو اس طرح انسانی ضروریات کا جو اضافہ تھا وہ پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ان اصل بات یہاں پہ کیا ہے کہ یہ جو جنگلی آبا و اجداد تھے ان کے اندر ایسے جینس موجود تھے جو کہ ان نسل کشی, ان جو انتخاب سے ہوتے ہوتے گزرتے وہ پیدا وہ خصوصیات اس جینس کے ذریعے سامنے آ گئی. ٹھیک ہو گیا. اگر وہ ایسے جینس ان کے اندر نہ ہوتے تو موجودہ نسلوں میں ایسی کوئی خوبیاں پیدا نہ ہوتی. جیسے کہ مثال کے طور پر گائے بھینس ہے, اس میں دودھ کی پیداوار, گوشت کی پیداوار ہے, یا پیڑ میں دودھ, عمدہ باریک اون ہے, گوشت ہے, یہ سارا کچھ ایسی خوبیاں تھیں جو ان کے آباء و اجداد میں پوشیدہ ہوں گی, جسے جو ہے نا بہتر انتخاب سے, بہتر خوراک سے, بہتر نگہداشت ماحول سے ان کو اجاگر کیا, ان کو ظاہر کیا گیا. جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کیا کہ جی ماحول بڑا ضروری ہے اس کی خوبیاں ظاہر کرنے کے لیے, اس کی جینس بڑی ضروری ہے. تو یہ وہی بات آ گئی یہاں پہ بھی. اگر بات کی جائے کہ کون سے ایسے دو طریقے ہیں یعنی نسل کشی کے, انتخاب کے, جس کی وجہ سے جانور کی پیداوار میں بہتری آ سکتی ہے, اضافہ ہو سکتا ہے, تو یہ جی اس میں سب سے پہلے نسل کشی کے طریقے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس بات پہ اگر بحث کریں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ نسل کشی کا پروگرام اگر شروع کرنا ہے تو ہمیں ماحول, اس کے مطابق مواقع, کس قسم کے مواقع ہیں, حالات یکساں مفید تو ہوتے نہیں ہر معاملات میں, تو ان کا آپس میں موقع اور ماحول کا موازنہ ہونا, اس کا مطالعہ کرنا بڑا ہی ضروری ہے. پھر وہی بات ہے کہ جانوروں کی تعداد دیکھنی ہے, وقت, وسائل فراہمی, یہ سارا کچھ مد نظر رکھ کے یہ پروگرام شروع کرنا ہوتا ہے نسل کشی کا. تو سب سے پہلے وہی بات ہے جی جناب کیسے نسل کشی کرنی ہے. خالص جانوروں کا باہمی ملاپ, جسے ہم کہتے ہیں پیور بریڈنگ. اب پیور بریڈنگ کیا ہے کہ ایک ہی خاندان, ایک ہی نسل, مثال کے نر اور مادہ جو ہے نا ایک ہی نسل سے ہیں, ایسے جانوروں کا آپس میں نسل کشی کرنا مراد ایک ہی, مطلب ایک ہی نسل, ایک ہی صاف, سارا جینس اس کا سارا, اس کا ظاہری فینوٹائپ جینوٹائپ ایک جیسے ہیں. مثال کے طور پر ساہیوال گائیں ہیں, نیلی راوی بھینسیں ہیں, ان کا آپس میں بھیڑ ہے, کجلی بھیڑ ہے, آپس میں ملاپ کیا جا رہا ہے. ان کے مادے جانور کو اسی کی نسل کے نر سے ملاپ کر کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پھر پیور بریڈ, خاص نسل حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ ہے پیور بریڈ. تو اس کا کیا ہے جی, اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ اس نسل کی بقا ضروری ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک نسل بڑی قیمتی ہے, پاکستانی ہے, ساہیوال ہے, نیلی راوی ہے, تو اس کی بقا کے لیے ایسی ملاپ کیا جاتا ہے تاکہ وہ پیور رہے. اس سے یہ نہیں ہے کہ اس کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو جائے, کیونکہ سیم صاف ہے, سیم ہی رنگت ہے, سارا کچھ وہی ہے, تو بار بار وہی چیز سامنے آئے گی. ٹھیک ہو گیا. تو اس سلسلے میں نسل کے بقا کے لیے ہم سرکاری جو محکمے بھی کام کر رہے ہیں. مطلب گائیوں میں ساہیوال کے لیے ریڈ سندھی, تھری, دجل, نیسنگر, بھینسوں میں نیلی راوی, کنڈی نسلیں, بھیڑوں میں لوہی, کجلی, یہ سب, بکریوں میں بیتل آ گئی, ان سب کے لیے جو ہے نا یہ ایسے پیور بریڈنگ چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دوسری اگر نسل کشی کی بات کی جائے طریقہ کون سا ہے, رشتہ داروں کا باہمی ملاپ. ٹھیک ہے. مطلب ایک پیور, اب کزن میرج سمجھ لیں اس کو کہ رشتہ دار, کلوز جو بریڈنگ ہے کہ اس طرح نسل کشی میں رشتہ داروں کا آپس میں ملاپ کرائے گے تو آئندہ نسل جو ہے نا وہ پیور بریڈ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو مطلب اس میں بہتری آ سکتی ہے, اس میں آپس میں جینس کا تبادلہ ہوگا, تو
क्लोज ब्रीडिंग से बाहमी मिलाप हो सकता है। और आखिरी अगर हम मज़ीद आगे जब बात करेंगे जो कि हमारे बाहमी रिश्तेदारों की आपस में मिलाप की दो ग्रुप में तकसीम किया जाए, तो करीबी रिश्तेदारों का बाहमी मिलाप और गैर रिश्तेदारों का बाहमी मिलाप। इन ब्रीडिंग जो जानवर की प्योर ब्रीड है उनकी जो आपस में नस्लें थी उनको आपस में क्रॉस कर दिया, या फिर आउट ब्रीडिंग मतलब नस्ल एक है कुछ साहिवाल है उसका फ्रीजियन के साथ करा दें, तो ये वाले मामला। तो ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज हमारा ये टॉपिक था, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।